نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 135 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ درج ذیل روایت کی تحقیق مطلوب ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تنور پر روٹی پکا رہی تھیں، اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ایک روٹی آپ نے تنور میں لگائی، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ جو روٹی آپ نے لگائی تھی وہ پک ہی نہیں رہی تھی۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو میرا ہاتھ لگ جاتا ہے اسے آگ نہیں چھو سکتی۔ تو اس روایت کے بارے میں تحقیق مطلوب ہے کہ یہ درست ہے یا نہیں۔ جواباً عرض ہے کہ روٹی آپ نے لگائی تنور میں اور وہ پکی نہیں، اس مضمون کی یا اس سے ملتے جلتے مضمون کی کوئی روایت تلاش کے باوجود کہیں بھی دستیاب نہیں ہوئی۔ البتہ تاریخ بغداد کے حوالے سے بعض کتابوں میں ایک طویل روایت ملی ہے اور اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک رومال مبارک تھا، جسے آگ میں ڈالا گیا تو وہ جلا نہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان النار لا تحرق شيئا مسته ایدی الانبیاء، یعنی آگ ایسی چیز کو نہیں چھوئے گی کہ جس کو انبیاء علیہم السلام نے ہاتھ لگایا ہو۔ تو اس میں رومال کے بارے میں ذکر ہے، روٹی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں، اور اس کی سند بھی انتہائی ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے۔ اس میں ایک راوی ہے دینار نام کا، جس کو منکر الحدیث اور متروک الحدیث اور بعد نے تو وضاع اور کذاب تک لکھا ہے۔ اس لیے ایسی باتیں کو بیان کرنے سے پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرات انبیاء علیہم السلام کا مقام اس سے بہت ہی زیادہ بلند ہے کہ ان کی طرف کوئی غلط بات منسوب کی جائے اور اس سے ان کی فضیلت ثابت کی جائے، یہ بالکل طریقہ غلط ہے۔ جو صحیح اور معتبر باتیں ہیں، قرآن و سنت سے ثابت ہیں، معروف ہیں اور معتبر علماء نے بیان فرمائی ہیں، بس انہی کو ذکر کرنا چاہیے۔ ایسی حکایات اور روایات اور قصے کہانیوں کو ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر ایک حرام لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، تو اس روایت کی اور اس حدیث کی کیا حقیقت ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی ایک روایت المعجم الکبیر للطبرانی میں موجود ہے اور اسی سے مختلف کتابوں میں نقل کی گئی ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا،
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں، زمین کی چیزیں حلال اور طیب جو ہیں ان کو کھایا کرو، گویا کہ حرام چیزوں سے بچا کرو۔ یہ آیت آپ نے پڑھی تو ایک صحابی ہیں سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کر لیا کریں، مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں۔ تو ان کے اس درخواست کو سن کر پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سعد، ایسا کرو کہ تم اپنے کھانے پینے کو حلال کر لو، پاکیزہ روزی اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ پھر آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقمة الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ عمل 40 یوما، کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے، کوئی انسان حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ کوئی عمل میں ہر چیز آ گئی، اس میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، یہ سب چیزیں جو اعمال خیر ہیں، اس حرام روزی جو پیٹ میں چلی گئی اس کی نحوست سے اس کے اثرات اور برکات اور ثمرات اس کو نصیب نہیں ہوں گے۔ یہ مطلب ہے قبول نہ ہونے کا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ نماز پڑھے گا تو فریضہ ہی نہیں ادا ہوگا، فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن اس پر جو اجر و ثواب ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَأَيُّمَا عَبْدٌ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، کہ جس آدمی کا گوشت پوست حرام مال سے پروان چڑھا ہو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہی زیادہ مستحق ہے، وہ جہنم کی آگ میں جلے، وہ حصہ یہی اس کی سزا ہے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے قابل قبول ہو سکتی ہے، بہت صحیح تو نہیں ہے لیکن حسن کے درجے تک پہنچتی ہے، اس لیے اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور بہرحال آدمی کو حرام مال سے، شبہ کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سوال کرتے ہیں کہ حجامہ لگانے کی اجرت لینا اور اس کو مستقل پیشہ بنانا کیسا ہے؟ حالانکہ ہم نے سنا ہے کہ حدیث شریف میں کسب الحجام خبیث، یعنی پچنا لگانے والے کی کمائی اچھی نہیں ہے، ایک فرمایا گیا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ احادیث شریفہ میں یہ بات ثابت ہے کہ حجام یعنی پچنا لگانے والے کی کمائی خبیث ہے، لیکن شارحین لکھتے ہیں کہ یہ کراہت تنزیہی پر محمول ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، اور ناپسندیدہ ہونے کی علت بھی یہ بیان کی ہے کہ اس زمانے میں جو پچنے لگائے جاتے تھے تو سینگیوں کے ذریعے لگاتے تھے کہ منہ سے آدمی کھینچتا تھا خون کو، جس کی وجہ سے منہ میں بھی خون آ جاتا تھا کبھی کبھار۔ تو ظاہر ہے کہ منہ کا خون سے ملوث ہونا یہ پسندیدہ بات نہیں ہے، اس لیے اس سے آپ نے پرہیز کرنے کو فرمایا، لیکن ساتھ میں اجازت بھی دی۔ خود آپ نے پچنے لگوائے، اور جس نے پچنا لگایا تھا ابو طیبہ اس کا نام تھا، وہ ایک صاحب کا غلام تھا، اس کو آپ نے اس کی اجرت بھی عطا فرمائی۔ لیکن اب نئے زمانے میں یہ علت باقی نہیں رہی ہے، کیونکہ جتنے بھی حجامہ سینٹر ہیں وہاں پر اب منہ کے ذریعے سے خون نہیں کھینچا جاتا، بلکہ کپنگ سسٹم ہے، مشین آ گئی ہے، اور جہاں سے بھی خون نکالنا ہوتا ہے وہاں ہلکا سا بلیڈ لگا کر اور کپ فٹ کر دیا جاتا ہے اور مشین چلا دی جاتی ہے، جس سے فاسد خون نکل آتا ہے۔ تو اس میں وہ جو علت ہے
خون میں ملوث ہونے کی وہ پوری طرح نہیں پائی جا رہی، لہٰذا اگر کوئی ضرورتاً اس کو اپناتا ہے تو اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ باقی جس کو شرع صدر نہ ہو وہ نہ اختیار کرے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک غیر مسلم آدمی ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں مسجد کا بل خود ادا کروں گا ہر مہینے، تو کیا اس کی طرف سے بجلی کا بل ادا کروایا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس میں کوئی فتنے کا اندیشہ یا بعد میں کوئی اس کی طرف سے عمل دخل کا خطرہ نہ ہو اور وہ اچھی نیت سے دینا چاہ رہا ہو تو دے سکتا ہے، شرعاً اس میں حرج نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ جو شخص دوران نماز اذان کا جواب دے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر اس نے نماز کے دوران اذان کا جواب دے دیا تو یہ اس کی نماز کو فاسد کر دے گا یہ عمل، اور اسے نماز دہرانی ہوگی۔ نماز کے دوران جواب نہیں دینا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص انڈیا میں پیدا ہوا تھا، یہیں اس کی جائے پیدائش ہے، گھر بار بھی رہا، لیکن وہ اپنی بیوی بچوں پوتوں سمیت لندن میں شفٹ ہو گیا ہے۔ البتہ کبھی کبھی اکیلا اور کبھی بیوی کے ساتھ وہ انڈیا آتا ہے اور کچھ دن قیام کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ انڈیا والے گھر آ کر نماز پوری پڑھے گا یا قصر کرے گا؟ جواب یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ انڈیا والے گھر کو اس نے وطن بنا رکھا ہے یا اس کی وطنیت کو ختم کرنے کی نیت کر لی ہے۔ اگر اس نے اس کو وطن بنا رکھا ہے تو آ کر وہ پوری نماز پڑھے گا، اور اگر اس نے بالکل ختم کر لی ہے نیت کہ میں جو اب یہاں رہنا ہی نہیں ہے بالکل، تو پھر اس پر وطن اقامت کے جو احکام ہیں وہ جاری ہوں گے، یعنی 15 دن اگر قیام کرے گا تو پوری پڑھے گا، ورنہ تو قصر کرے گا۔ پوچھتے ہیں فجر کی سنت جماعت کھڑی ہونے کے بعد کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ اگر دوسری رکعت کا رکوع چھٹ جانے کا خطرہ ہو تو کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ فجر کی سنت اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور مسجد میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سنت پڑھی جا سکتی ہے، مثلا اندر نماز ہو رہی ہے تو باہر کا حصہ ہے، یا نیچے نماز ہو رہی ہے تو اوپر کا حصہ ہے، یعنی جماعت کی صفیں وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہیں، وہاں تک اگر کوئی سنت پڑھنا چاہے اور ایک رکعت ملنے کی بھی امید ہو تو وہ پڑھ لے، اور اگر ایک رکعت بھی ملنے کی امید نہیں ہے تو پھر وہ اسے اس وقت چھوڑ دے، اور بعد میں جب اشراق کا وقت ہو تو اس کو ادا کر لے، یہ بہتر ہے۔ کئی مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد سنت فجر اس قدر جلد بازی سے لوگ پڑھتے ہیں کہ رکوع سجدے کی 3 تسبیح قاعدے کا درود اور دعا وغیرہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور 1-1.5 منٹ میں جلدی جلدی سنت پڑھ ڈالتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اطمینان سے سنت پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت کا رکوع یا تو نہیں ملے گا، اور جلدی پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت بھی مل جائے گی، تو جلدی اور کتنے اطمینان سے سنت پڑھیں؟ اتنی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے کہ سنن چھوٹ جائیں، اطمینان کے ساتھ پڑھیں اور اندازہ لگا لیں۔ اگر دونوں رکعت چھٹنے کا اندیشہ ہے تو بعد میں پڑھیں، اور ایک رکعت بھی مل سکتی ہے تو اس وقت پڑھ لیں۔ سوال کرتے ہیں کہ آج کل سردی سے بچنے کے لیے مساجد میں ½ انچ کا فوم بچھایا جاتا ہے، بلکہ بعض گھروں کے اندر بھی کارپیٹ کے نیچے اسے بچھانے کا رواج ہے۔ وہ ہلکا سا دبتا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن
سجدہ اس پر جب کرتے ہیں تو پیشانی اچھی طرح ٹک جاتی ہے، تو اس فارم پر نماز پڑھنا کیسا ہے، درست ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس معمولی حجم والے فارم پر جس میں پیشانی اچھی طرح ٹک جاتی ہے، سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کوئی قالین ہوتا ہے، ہلکا سا وہ بھی دبتا رہتا ہے لیکن پھر بھی نماز ہو جاتی ہے، یہی حکم اس کا بھی ہے، نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں وکیل بھی زکوٰۃ کے پیسے میں سے کسی فقیر کو دینے جا رہا ہے اور وہ فقیر دوسری جگہ رہتا ہے، تو وہاں جانے میں جو گاڑی وغیرہ کا خرچہ ہوگا یا کھانے پینے کا خرچہ ہوگا وہ زکوٰۃ کے پیسے سے لے سکتا ہے یا نہیں؟ اگر مالک کی اجازت ہو تب بھی لے سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ آنے جانے کا خرچ یا کھانے پینے کا خرچ زکوٰۃ کی مد سے نہیں لیا جائے گا۔ جو بھیج رہا ہے اس سے کہا جائے کہ تم الگ رقم دو، اور وہ الگ رقم کھانے پینے اور کرایہ وغیرہ میں خرچ کی جائے گی، زکوٰۃ کی رقم اس میں خرچ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر منی آرڈر سے بھیج رہے ہیں اور منی آرڈر کا خرچہ آ رہا ہے تو وہ بھی زکوٰۃ سے نہیں ہوگا، الگ سے دینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔